آپ کے ہاتھ سے کوئی مسلمان محفوظ نہ ہو آپ مسلمان نہیں ہو، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ مراد یہ نہیں کہ وہ کافر ہے، مگر یہ عمل اتنا خطرناک ہے کہ یہ انسان کی جو اسلام کی روح ہے وہ آپ کے جسم سے نکال دے، کہ آپ کی زبان اور ہاتھ سے اگر کوئی مسلمان محفوظ ہے۔ 6 جائے گا یہ چھوڑو کہ کافر بھی اس کے دل میں اس کو اپنی رحمت سمجھے۔ یہ کیا کیا گیا جی؟ پٹے پٹے کام کر کے، گناہگار تو سب ہے نا، اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، برے لوگوں سے بھی ہوتی ہے، لیکن اچھا بھی گناہگار ہو جاتا ہے۔ جب سنت کو چھوڑ کر اور شریعت کو چھوڑ کر اپنے قیاسات اور اپنے اختراع کریں گے تو فساد تو دنیا میں پیدا ہونا ہے۔ تو عرض یہ کہ اب ایک دوسرے کے پیچھے لگے۔ مقصد کیا تھا؟ سرکشی کو چھوڑ کے، اور سرکشی تو ہمارے اندر اور لڑائیاں آج تک جاری ہیں، تو نفرت آ گئی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ساری دنیا میرا کام کرے، یہ غلط ہے طریقہ، اسی وجہ سے لڑائی ہے۔ عالم ساری دنیا مولوی بن جائے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجموعہ انبیاء کو بنایا، آپ علیہ السلام، کیا حضور نے سارے طریقوں پہ ایک ہی وقت میں نماز پڑھی ہے؟ کہ جی نہیں، پہلے رفع دین ہے، پھر ترک رفع دین ہے۔ جتنے یہ طریقے آج نمازوں کے ہیں یہ حضور نے پڑھی ہے۔ جو آپ کے اندر اختلاف موجود ہے ائمہ کا، مالکی اس طرح پڑھتے، شافعی اس طرح پڑھتے، حنبلی اس طرح پڑھتے، حنفی اس طرح پڑھتے، اب یہ امت کو جب مختلف طریقوں سے بانٹ دیا گیا تو حضور کی ہر سنت زندہ ہے، اور ہر آدمی کی محبت اور قدر اس کے دل میں ڈال دی، تو اس کے دل میں جو سنت کی قدر و محبت تھی، تو جس چیز کی اس کے دل میں قدر تھی وہ آج زندہ ہے اس کے حال، اور جس کی محبت اور قدر اس کے اندر زندہ ہے تو وہ وہاں زندہ ہے۔ اور اس تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو پورا دین زندہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی ہر سنت زندہ ہے۔ ایک نظام ہے آپ کے اندر جو صحابہ نے آپ کو دیا تھا، وہ آپ کے اندر زندہ نہیں، کفار کے اندر زندہ ہے۔ رعایا کا جو خیال رکھنا ہے، آپ نے رعایا کا جو خیال رکھنا ہے، جہاں یہ مسلمان ہے کافر یہ الگ ہے، اس کو نہیں دیکھنا یہ میرے ملک میں رہتا ہے۔ آپ کہتے جی وہاں امن ہے، وہاں یہ ہے، یہ تمہارا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایمان چوری نہیں کیا جا سکتا، تمہارا عمل وہ نہیں کرتے نقل، مگر تم سے حکمت چوری کر سکتے۔ اس لیے حضور نے فرمایا حکمت مسلمانوں کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے چاہو لے لو۔ تو یہ جو نظام کے تحت جو چیزیں یہ علم حکمت میں داخل ہے، سو وہ انہوں نے چوری کر لیا، وہ اس کو عمر لا کہتے ہیں، تم سے انگریزوں کا نظام کہتے ہیں۔ وہ کافر ہو کر کہتے ہیں یہ عمر لا ہے، کیا ہے؟ اللہ نے وہاں بھی حفاظت فرمائی کہ حضرت عمر کا نظام جو انہوں نے اپنے اندر لایا، یہ عیاشیاں، یہ گناہ نظام کے اندر ہوتا ہے، لیکن ایک نظام کے اندر جو نظام چل رہا ہے اس کو کبھی فالو کیا۔ اتنا امن کیوں ہے باطل میں؟ اتنا امن تو مجھے بتاؤ کہ حق اگر اس کو اپناتا ہوں ان کے ہاں کتنا امن ہوتا؟ جو شر کو امن دے وہ حق کو کتنا امن دے؟ یعنی کفر میں تو شر ہے، وہاں اتنا امن ہے، تو جب صاف حق تو پھر کتنا میٹھا ہوگا۔ اس لیے جب لوگ وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہاں وہ اصل اسلام پر تو وہ لوگ ہیں، کیا بولتے ہیں؟ جس کے منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے، ادھر مولوی کو بھی غصہ آتا ہے، صوفی کو بھی غصہ آتا ہے، تبلیغی کو بھی غصہ آتا ہے، سب کو غصہ آتا ہے، سیاستدان کو بھی غصہ آتا ہے، لیکن اس کی یہ بات غلط نہیں ہے۔ تجھے غصہ کیوں آیا؟ بات تو پہلے لکھ چکا ہے کہ ہمارا نظام نہیں، ایک نظام ہے اور ایک قانون ہے، اس میں فرق ہے۔ ہم نے کہا جی وہاں قانون ایسا ہے، کیا کہتے ہیں؟ قانون۔ تو قانون الگ چیز ہے اور نظام الگ چیز ہے۔ تو
قوانین انہوں نے اپنے مذہب کے حساب سے لیے، لیکن نظام تمہارا چرا ہے۔ نظام کی مثال اس کشتی کی طرح ہے جو سمندر میں ہوتی ہے، اور قانون کی مثال اس طرح جو سامان تم اس کے اندر رکھتے یا تم خود اس میں بیٹھتے۔ اس کشتی میں اگر مسلمان بیٹھے گا وہ بھی پرامن ہوگا، اگر کافر بیٹھے گا وہ بھی۔ تو اللہ نے کامیابی دونوں جہانوں کی حضور کے طریقوں میں رکھی جو صحابہ نے نافذ کی۔ تو مسلمان اگر کرتا ہے تو اس کو دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اور اگر کافر کرتا ہے اسے ایک جہان کی کامیابی تو حاصل ہے۔ اس کی جنت بھی اسی نظام کے تحت ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جنت اگر دنیا کو بناؤ یا آخرت کو بناؤ، سنت کے طریقوں میں۔ ان کی اگر دنیا جنت ہے تو صحابہ کے طریقے پکڑے، اگر تم نے اپنی دنیا جنت بنانی ہے تو صحابہ کے طریقے کو اپناؤ، اور آخرت تو جنت ہے ہی ہے، کیونکہ انہی پہ دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی میراث چوری ہو چکی۔ کیا ہو چکی ہے؟ تم سے گم ہو گئی۔ بات یہ گم کیوں ہوئی؟ ایک لفظ آتا ہے محبت و قدر، جس نے کی اس کے ہاں، جس نے نہیں کی اس کے ہاں نہیں۔